سر ڈاکٹر احسان تابش صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام خوش رہیے گا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ارحم روحان صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہیں جس میں ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع فراہم ہوتا ہے. آج یہ قرعہ اندازی کرنے کے بعد جو نام میرے سامنے نکل کر آیا ہے وہ ہے انیلا افضال کا نام آیا ہے. تو میں ان کی افسانہ نگاری پر خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ معتبر افسانہ نگار کالم نگار انیلا افضال میری نظر میں. بہت اچھا. انیلا افضال ایڈووکیٹ کا افسانوی مجموعہ مصباح کھول ان کی ادبی لگن کا نتیجہ ہے. سوچنے اور غور و فکر کرنے والی انیلا افضال کم وقت میں اپنے ادبی ذوق کو گلا دی، یہ بہت بڑی بات ہے. ہر قسم کے موضوع کو قلم بند کیا. زندگی کے مسائل، عورتوں کی الجھنیں رقم کرنے والی افسانہ نگار بے باکی سے بات کہنے کا ہنر جانتی ہیں. ان کی تحریر ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے اور وہ واقعی نظر میں نظر رکھتی ہیں اور جلد باز بھی نظر آتی. اتنی جلدی مجموعے کا منظر عام پر آ جانا بھی ان کے فن کو اور ان کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے. زندگی کے مسائل، عورتوں کی الجھنیں رقم کرنے والی افسانہ نگار بے باکی سے بات کرنے کا ہنر جانتی ہے. ان کی تحریر ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے. ادب کی افادیت و مقصدیت کو سمجھنے والی انیلا افضال زندگی کے ہر پہلو کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. مستقبل میں ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں. منفرد اسلوب کی ملکہ انیلا افضال تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ ہیں. ان کے افسانوں کا یہ مجموعہ خیالات اور نظریات کا ترجمان ہے. موضوع کے اعتبار سے انیلا افضال کے افسانے مقصدیت سے بھرپور اور انسان کی خوبیوں اور خامیوں کا اظہار ہے. پلاٹ سازی کی ماہر انیلا افضال کے افسانے ان کی ہنرمندی اور انسانی نفسیات کا آئینہ دار ہے. ان کے افسانوں میں نفسیات کا پہلو خوب سے خوب تر نظر آتا ہے. حقائق فطرت کو روشنی میں لانے والی انیلا افضال کے افسانوں میں مقامی رنگ کی جھلک ہے. زندگی کے مسائل کو قلم بند کرنے والی افسانہ نگار انیلا افضال نے جو دیکھا، جو محسوس کیا، اسے افسانوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا. انیلا افضال نے منٹو کی نظر سے زندگی کو نہیں دیکھا ہے. زندگی کے مسائل اور کرب کو اپنے افسانوں میں جگہ دیا ہے. سماجی، سیاسی، نفسیاتی حالات کا بھرپور جائزہ لینے والی انیلا افضال کی حساس طبیعت اور اصاحت کے معاملات اور حالات انہیں لکھنے پر مجبور کرتے ہیں. ان کے افسانوں کو پڑھ کر زندگی کی حالت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے. زندگی کی سچی عکاسی ان کے افسانوں کی جان ہے. بقول اردو فکشن نگار، کالم نگار، نقاد، تبصرہ نگار ناصر علی سید، انیلا افضال ایک ایسی قصہ گو ہیں جن کا سننے اور پڑھنے والا کسی بھی موڑ پر ان سے اپنی انگلی نہیں چھڑا سکتا. میری نظر میں انیلا افضال کا انداز و بیان صاف اور سیدھا ہے، بااثر ہے. زندگی کے مسائل کو
انیلا افضال نے اپنے افسانوں میں خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں ہر طرح کے کردار ہیں، ان کی کردار نگاری بھی مستحکم ہے۔ ان کا کوئی افسانہ ایسا نہیں جو زندگی کی پیچ و خم سے خالی ہو۔ ان کے افسانوں میں شوخی بھی ہے، شرارت، الجھن، کرب اور طنز سب کچھ ہے۔ اردو بستی میں رہنے والی انیلا افضال دل کی بات، نظر کی بات دل سے کرتی ہیں۔ سماجی نفسیات کا مشاہدہ کرنے والی انیلا افضال کہنے اور لکھنے کا جذبہ رکھتی ہیں۔ آپ اسلامک رائٹر خواتین ونگ کی صدر بھی ہیں۔ دل کی بات دل میں آپ کہتی ہیں۔ کہانی کہنا قدرت کی طرف سے عطیہ ہوا ہے۔ میرا وائٹ اتر گیا۔ 100 بات کی ایک بات، قسمت نے انیلا افضال کو سید عروج دبیر سے ملوایا۔ قدرت اور قسمت نے انیلا افضال کو افسانہ نگار بنا دیا۔ ناصر علی سید جیسی معتبر شخصیت کی دعاؤں نے کام کیا۔ بولتی بند کرنے کا ہنر جانتی ہیں انیلا افضال۔ گھر کے قلم کو رکنے نہیں دیا۔ گھر کے اندر اور گھر کے باہر کی ذمہ داریوں کے باوجود ان کا یہ افسانوی مجموعہ دل کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سید عروج دبیر کہتے ہیں، آس کا دیا میں نے جلایا تھا، انیلا اس سے سینکڑوں دیے جلائیں گی۔ مجھے یقین ہے، ہاں مجھے یقین ہے ان کی یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوگی۔ سوچ کی ایک بات، ان کے افسانے عہد حاضر کی سماجی نفسیاتی مسائل کی ترجمان ہے۔ ان کی زبان، اسلوب و ٹکنی خوب ہے۔ انیلا افضال نے افسانوں میں کسی ادیب کا رنگ اپنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ 100 بات کی ایک بات، ہاں 100 بات کی ایک بات، اور یہ بات آپ سنیں، سمجھیں اور اس کی گہرائی اور گہرائی میں جائیں کہ انہوں نے زندگی کی سچی عکاسی کی ہے۔ ان کا ادبی ذوق بلندی پر نظر آتا ہے۔ زندگی کی آہو کراہ کو محسوس کرنے والی لکھاری انیلا افضال کو میرا سلام۔ زور قلم اور زیادہ عمدہ کاوش کے لیے انیلا افضال کو مبارکباد دیتا ہوں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، نا امیدی میں امید کی کرن بنے، دل کی کیفیت کا اظہار کرتی رہیں، یہی ہے دعا میری، یہی ہے دعا میری، یہی ہے بہت دعا۔ شکریہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ بہت اچھا، بہت شکریہ، بہت ماشاء شعر اللہ راستے تعالیٰ۔ تب بہت تک۔ شکریہ آپ کے الفاظ میرے لیے۔ میں اپنے آپ پر محسوس کر رہی ہوں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اور بہت شکریہ ارحم روحان صاحب، آپ نے مجھے اتنے معتبر لوگوں کے ساتھ ملایا۔ میں بالکل الفاظ کی کمی محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ بہت بہت مشکور ہوں سر، بہت مشکور، بہت بہت مشکور۔ شکریہ محترمہ انیلا افضال صاحبہ، اور جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب کے لیے، ڈاکٹر احسان تابش صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب، آپ کی توجہ، آپ کے حسن نظر اور آپ کی اتنی ساری محنت کے ساتھ ساتھ آپ کی قرآن دازی والے سسٹم کو بھی سلام۔ آپ نے جو قرآن دازی والا سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ آپ صحیح ایک راستہ بنایا ہے جس میں آپ کو آسانی فیل ہوتی ہے، اور آپ کسی ایک کتاب پر بھرپور جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اور اب میں بہت چاہوں اچھا، گا بہت اچھا شعر حاصل تبصرہ تھا ان کا۔ جی بالکل۔ اور ماشاء اللہ سے ڈاکٹر احسان تابش صاحب نے ایک خاص بات میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ ان کے حوالے سے، کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں جو پاکستان اور انڈیا کے معاملات تھے، جس میں پاکستان کا کوئی نام بھی نہیں کر رہا تھا،
उस वक्त में डॉक्टर एहसान ताबिश साहब ने 5 अदबी एडिशन शाया करवाए और मुझ नचीज है कि वो 5 मेरी किताबों पर इनका तबसरा था। तो ये इनकी मोहब्बत है कि ऐसे हाथ जिन्होंने भरपूर साथ दिया, और हमारे दरमियान वो दोनों शख्सियात मौजूद हैं जिनको सबसे पहले जो फ्लायर ऑफ एक्नॉलेजमेंट था वो डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब का बना था, और दूसरा डॉक्टर एहसान ताबिश साहब का। तो मुझे ये लग रहा है कि ये मेरी खुशकिस्मती कि जो दोनों शख्सियात ऐसी हैं जो माशाल्लाह से जब तबसरा करती हैं तो जिनके लिए वो तबसरा कर रहे होते हैं वो हवाओं में उड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान इतने ज़ीरक और इतने मुहक्कक और इतने आला पाए के राइटर मौजूद हैं जो हमारे नए आने वालों के लिए, हम जैसों के लिए मीनारा नूर हैं, और हम इनसे सीखते हैं और हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं